السلام علیکم دوستوں۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی دوران ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے ایک بات کی کسی محفل میں، اور وہ آج سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں سعید خطیب زادے کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران میں نئی قیادت لانا چاہتے ہیں، اگلا رہنما مقرر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے ہی ملک میں نیو یارک کا میئر تو وہ منتخب نہیں کر سکتے، مقرر نہیں کر سکتے۔ گھر پر جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن بیرون ممالک منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ایک تلخ حقیقت ہے جو کہ ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جو جارحیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ گھر کے اندر جمہوریت لیکن باہر آپ بدمعاشی کریں، جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹیں۔ تو یہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ پہلے شیئر کروں، قبل اس کے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ اب تک ایران نے کیا کیا ہے۔ بالکل تنہا بظاہر پورے خطے میں اکیلا ملک ہے جو ڈٹا ہوا ہے اس جارحیت کے خلاف۔ پھر اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے حوالے سے جو منصوبہ بندی کی تھی وہ کس حد تک کامیاب رہی ہے؟ کیا انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و جبر کیا اور انہیں ملک بدر کر دیا، یہی حال ایران کا بھی ہوگا اور وہاں پہ حکومت تبدیل ہو جائے گی آنن فانن؟ اور یہ کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ایک بڑی تشویشناک اور دھماکہ خیز بات کی ہے انرجی کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے، اس میں یورپ کے لیے کیا مضمرات ہیں؟ تو اس پہ ہم آج آغاز کرتے ہیں کہ اب تک ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر کتنے حملے کیے۔ یعنی 28 فروری کو یہ جنگ ایک لحاظ سے شروع ہوئی تھی، تو 6 مارچ تک اندازے کے مطابق اب تک کئی سو میزائل اور 1000 سے زائد ڈرون داغے ہیں، جن کا ہدف صرف اسرائیل نہیں تھا بلکہ وہ ممالک تھے بنیادی طور پہ جہاں جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں۔ تازہ ترین جو حملہ ہوا وہ بحرین کی پیٹرولیم ریفائنری پہ ہوا، اور یہ وہ ریفائنری ہے جو کہ پورے بحرین کے لیے تیل پروسیس کرتی ہے، اور بحرین ہی امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کا مرکز بھی ہے۔ تو اس طرح یہ تازہ ترین جو گزشتہ رات یعنی جمعرات کی شام حملہ ہوا ایران کی طرف سے، کیونکہ ایران نے بڑا واضح کیا تھا کہ جو ممالک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھی ہیں، اتحادی ہیں، ان کو نہیں بخشا جائے گا، اور ساتھ ہی اسی لیے انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے بھی خاص طور پہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے میجر اتحادی ہیں، ان کے بحری جہازوں کو بھی گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اب متحدہ عرب امارات کو آپ دیکھ لیں تو اس میں 174 بیلسٹک میزائل اور کوئی 700 کے قریب ڈرون ایران نے وہاں بھیجے، اور اس سے کویت پہ 97 بیلسٹک میزائل اور 283 کے قریب، کم از کم 283 ڈرون بھیجے گئے، اور ایک حملے میں 6 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے کویت پہ جو حملہ ہوا۔ بحرین کے فضائی دفاع نے تقریباً 70 بیلسٹک میزائل اور 59 ڈرون گرائے، اور جو امریکی 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی جو 5واں بحری بیڑا ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر کے قریب بھی دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم ایک غیر ملکی شہری ہلاک ہوا۔ سعودی عرب میں آرامکو کی بڑی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا، اگرچہ اس میں ایران نے انکار کیا کہ اس میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم صرف امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور عارضی طور پر وہ ریفائنری بھی بند ہے۔ قطر میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا، اور اس سے جو قطر کی LNG پروڈکشن فیسلٹی ہے وہ بھی اس کو بند کرنی پڑی، اور قطر نے تمام ملکوں کو اب آگاہ کر دیا ہے جہاں جہاں اس کی LNG سپلائی ہو رہی تھی کہ آئندہ اعلان تک انہیں گیس LNG فراہم نہیں کی جا سکے گی۔ اب امریکی فضائی دفاعی نظام جو کہ پورے اس خطے میں ہے، اس کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ موافق
سالتی ایئر بیس اردن کا جو اردن میں ہے، اور وہاں پہ جو امریکی دفاعی نظام ہے، ریڈار ان کا ایرانی میزائل حملے میں وہ تباہ ہو گیا۔ اس ریڈار کی مالیت کوئی $500 ملین بتائی جاتی ہے۔ سسٹم کی آنکھ، یعنی بنیادی طور پہ اگر آپ کے پاس ہی ریڈار ہے تو آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تھڈ اس نظام کا نام ہے۔ اس طرح متحدہ عرب امارات میں بھی THAAD کے نام سے جو ریڈار ہے نصب تھا، اس کو نقصان پہنچا، اور کیونکہ ایران نے کہا ہوا تھا کہ ہم نے صرف امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے۔ قطر میں بھی ایک بڑا امریکی ریڈار سسٹم جو ہے متاثر ہوا۔ پھر بحرین پیٹرولیم کی میں نے بات آپ کو کر دی۔ قطر کی LNG کی پیداوار اس وقت منجمد ہے۔ ساتھ ہی آپ نے اب سن چکے ہوں گے، ایرانی انقلابی پاسداران نے یہ بھی اعلان کیا کہ خرم شہر 4 ان کا جو بیلسٹک میزائل ہے وہ برسائے گئے ٹیل اویو میں، بین گوریان ایئرپورٹ پہ، اور کچھ دوسری تنصیبات میں۔ اب کچھ کلسٹر میزائل بھی بھیجے ہیں، اور ایسے کلسٹر میزائل ہیں جس میں کئی درجن ہیڈز ہیں، یعنی وہ جب ایک پھٹتا ہے ہوا میں جا کے اپنے نشانے کے قریب تو وہ اس کے بہت سارے ہیڈز جو ہیں مختلف اطراف میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے پھر آئرن ڈوم جیسا مضبوط دفاعی نظام ہے، وہ بھی اکثر ان ہیڈز کو پھر کنٹرول یا ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس تمام صورتحال کے تناظر میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایران ثابت قدم ہے۔ اس نے اپنی طرف سے جو مزاحمت کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فائر پاور کے مقابلے میں۔ اس دوران غیر ملکی جو ایجنٹس تھے، بظاہر وہ اسرائیلی ہو سکتا ہے، انہوں نے جو مختلف آئل تنصیبات ہیں، جو ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ فالس فلیگ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کوئی کرے اور بدنام کوئی اور ہو جائے۔ تو انہوں نے جس طرح سعودی آرامکو آئل ریفائنری، قطر آئل ریفائنری یا بحرین کے جو پیٹرولیم ریفائنری ہے، ان پہ جو حملے ہوئے ہیں، اس کا بظاہر مقصد یہی ہے کہ ایران کے ساتھ ان ممالک کا براہ راست تنازع شروع ہو، براہ راست لڑائی شروع ہو جائے۔ اور ایک سعودی ماہر نے ایک ٹیلی ویژن پہ اعلیٰ عربیہ پہ یہ بتایا بھی اپنے انٹرویو میں کہ سعودی عرب اور قطر میں موساد کے ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فالس فلیگ آپریشن کے تحت بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تاکہ ایران کے ساتھ انہیں جنگ میں گھسیٹا جا سکے۔ اسرائیل کا خود کا دفاع ہمیشہ یہ مطلب رکھتا ہے کہ وہ اپنی جنگ باقی سب سے لڑوائے، یعنی دوسروں کو بھی اس میں ملوث کر دے۔ اب اس طرح ہوا کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے پورے مشرق وسطیٰ کو اسرائیل کے لیے، دونوں ملکوں نے صرف محض اسرائیلی مفادات کی خاطر پورے علاقے کو، پورے خطے کو جنگ سے دوچار کر دیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر اب غور کر رہے ہیں امکانات پہ کہ کس طرح جو امریکی ٹریجری بانڈز میں انہوں نے جہاں پہ امریکہ میں ڈالرز میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، کس طرح اس سرمایہ کاری کو اب کم سے کم کیا جا سکے، کیونکہ تمام تر نظام اب تک جو تھا وہ پیٹرو ڈالرز کی بنیاد پہ تھا، یعنی ان ڈالرز کی بنیاد پہ جو کہ یہ ممالک پیٹرولیم مصنوعات کی برآمد سے کماتے ہیں۔ لیکن اب جس طرح صرف اسرائیل کی خاطر امریکہ نے ان ملکوں کو بھی خطرات سے دوچار کر دیا ہے، تو ایک نئی سوچ وہاں پہ پیدا ہوئی ہے کہ کیا ہماری حیثیت کوئی ثانوی ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے ان ملکوں میں اتنی شدید اقتصادی اور سیاسی بحران نے جنم لیا ہے۔ اور یہ ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے فائنینشیل مارکیٹس میں اور مالیاتی منڈیوں میں، اس کے لیے چین کو یا کسی اور ملک کو کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ امریکہ نے اپنے ایڈونچرزم کی وجہ سے یہ ایک مصیبت اپنے اوپر اور اپنے اتحادیوں جو کہ گلف میں قریبی اتحادی تھے جہاں اس کے اڈے بھی ہیں، ان پہ آ کے مسلط کر دی ہے۔ اسی وجہ سے دبئی کے ایک ارب پتی سرمایہ کار ہیں، الہبتور گروپ کے بانی خلف الہبتور، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اوپن لیٹر یعنی کھلا خط لکھا ہے اور اس بحران کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے جس سے اس وقت پورا خطہ دوچار ہو گیا ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے خلیجی تعاون کونسل یعنی گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک اور عرب دنیا کو ایک ایسے خطرے
سے دوچار کر دیا ہے جو انہوں نے خود نہیں چنا۔ ہمارے پاس فوجیں اور دفاعی نظام ہیں ہماری حفاظت کے لیے، لیکن سوال باقی ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ہمارے خطے کو میدان جنگ بنا دیں؟ یہ الحبتور کا سوال ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ظاہر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اگر جواب ہوا بھی تو وہ یہی ہوگا کہ ہمیں اور اسرائیل کو ایران سے خطرہ تھا، لہٰذا ہم نے اس پہ حملہ کر دیا، اور اس میں تمام ان ممالک کے جو مفادات ہیں وہ اس وقت دب کے رہ گئے ہیں، ثانوی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو شوق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے پہنچایا ہے خاص طور پہ یورپی ممالک کو، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک 2 روز پہلے ایک انٹرویو میں یہ اندیہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 1 مہینے کے بعد یورپی ممالک کو فراہمی بند کر دیں، اس لیے کہ 1 مہینے کے بعد یورپی ممالک روس کی گیس اور تیل کی برآمدات پہ نئی پابندیاں لگانے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ 2027 کے بعد روس، ابھی بھی چند ممالک روس سے گیس خرید رہے ہیں، کہ 2027 کے بعد یورپی یونین کا کوئی بھی ملک روس سے گیس خریداری نہیں کرے گا۔ تو روسی صدر نے کہا کہ میرے خیال میں یورپی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ اس وقت جو فراہمی پر کسی پابندی سے بھی براہ راست منسلک نہیں ہے، انہیں ہماری گیس کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ ہم اس گیس کی فراہمی 2027 کے انتظار کرنے کی بجائے، یعنی ہم اسی سال یورپ کو گیس کی سپلائی مکمل طور پہ بند کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس اور دوسری متبادل مارکیٹیں موجود ہیں۔ اب شروع میں جو میں نے بات کی کہ جو امریکہ نے شاید یہ منصوبہ بنایا تھا، اسرائیل اور امریکہ نے، کہ ایران کے اوپر اس قدر شدید بمباری کی جائے کہ اس کا چند روز میں خاتمہ ہو جائے، حکومت بدل جائے اور یہ گھٹنے ٹیک دیں۔ ان کا شاید یہ خیال تھا کہ جو کچھ غزہ کے بے بس نہتے 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے ساتھ ہوا، وہ یہی کام ایران کے ساتھ کریں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ غزہ کے جو فلسطینی ہیں وہ بیچارے، وہ تو اسرائیل کے تمام فلسطینی جو ہیں وہ تو محصور ہیں اسرائیل ارد گرد، ان کے اسرائیل ایک طرف سمندر ہے، 3 طرف اسرائیل ہے۔ دوسرا فلسطینی غزہ میں جو تھے وہ تو ان کو یتیموں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کے پاس میزائل نہیں تھے، ڈرونز نہیں تھے، توپیں نہیں تھیں، ان کے پاس اقتصادی وسائل نہیں ہیں۔ دوسری طرف ایران جو ہے اس نے نہ صرف اپنے سٹاک قائم کر رکھے ہیں ڈرونز کے، میزائلوں کے، اس کے پاس اپنی ایئر فورس بھی ہے اور اپنے مالی وسائل بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران اور چین بڑی خاموشی کے ساتھ اس کو ہر قسم کی تکنیکی اور دفاعی امداد میرا خیال ہے فراہم کرتے رہے ہیں، چاہے وہ سیٹلائٹ گائیڈنس ہے، چاہے میزائل ٹیکنالوجی میں سپورٹ ہے، یا پھر انٹیلیجنس شیئرنگ ہے۔ اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ کیا ایران نے اب تک جو اپنا دفاع کیا ہے، کیا وہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، اس نے بہت سارے دوسرے ملکوں کو راہ دکھائی ہے۔ یہ ایران ہر اس ملک کا دفاع کر رہا ہے جو اگلا نشانہ بنے گا۔ اگر امریکہ اور اسرائیل ابھی کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ترکی اور سعودی عرب کے مستقبل کی بھی بات آ جائے گی۔ یہ تو ان کے لیے بھی ایک لحاظ سے ان کا بھی دفاع ہو رہا ہے، یہ پورے خطے میں مسلم ممالک کی آزادی کا دفاع کر رہا ہے۔ اگر ایران کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور طاقت کا توازن فیصلہ کن طور پر اسرائیل کے حق میں جھک جاتا ہے تو وہ اسرائیل کے تابع ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں اور مل کر اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کا تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پہ ایران ان ریاستوں کی خود مختاری کا دفاع کر رہا ہے، جنہیں نام نہاد عظیم تر اسرائیل، گریٹر اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش ہوئی ہے۔ اس تمام معاملے میں متحدہ عرب امارات جو ہے وہ پیش رہا ہے، بڑا ایکٹیولی اس نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ اسی لیے متحدہ عرب امارات کو ایران نے خصوصی طور پہ نشانہ بنایا ہے۔ اور
آخر میں اس پہ بات ہم ختم کر سکتے ہیں. یہ جو سعودی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے کا جو کال تھا، یہ پہلے آپ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ بول رہے ہیں the political structure of Iran. By the way, you have to know that President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. Can you imagine this colonial approach, that he would like to see democracy at home, but he would like to topple down a democratically elected president of Iran and assassinating other countries. So, اور میں پھر دوہرا دیتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کا اگلا رہنما چننا چاہتے ہیں، مقرر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے ہی ملک میں نیو یارک کا میئر بھی مقرر نہیں کر سکتے. وہ گھر پر جمہوریت چاہتے ہیں. یعنی وہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے یاد دلایا کہ آپ تو جو نیو یارک کا میئر ہے زوران ممدانی، وہ تو باقاعدہ ایک جمہوری عمل کے ذریعے وہاں پہ آیا، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کوئی مداخلت نہیں کر سکا، حالانکہ ممدانی بہت شدید مخالف تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. لیکن جو سعید خطیب زادے کا کہنا ہے کہ گھر پر تو آپ جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن بیرون ملک منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، ان پہ غیر قانونی غیر آئینی بمباری آپ کر رہے ہیں، بے بس نہتے مسلمانوں کو، بچوں کو مار رہے ہیں. لہٰذا یہ اس لحاظ سے اگر ایران نے اپنے جوہر دکھائے ہیں، ثابت قدمی دکھائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، مشعل راہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو تدبر کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ہر بات مانے بغیر. بہت بہت شکریہ.